کتابوں میں چابیاں ہوتی ہیں مگر علماء کھولتے ہیں اس کو، تو ہمارے بھی اساتذہ نے جو ہمیں دیا اور ہماری زندگی سے سیکھا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے، غور سے سننا، وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے ایکسٹرا بے وقوف حرکتیں کرتا ہے۔ وہ اس گھر میں، اس نظام میں، اس کلاس میں، اس درسگاہ میں، اس ماحول میں، اس تہذیب میں فٹ ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپیں لگاتا ہے، وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے فٹ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ فٹ ہو نہیں رہا ہوتا۔ اگر وہ نارملی فٹ ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی۔ جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے، وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے شادیوں میں، مہندیوں میں، کلاس روموں میں، اسکول میں، چھچور پنے پہ چھچور پنے، بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں، یہ دوسری بڑی دلیل ہے، اس کا دو مطلب ہے، یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا، یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا اور آپ کو احساس ہوگا، اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا، احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں۔ اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے، the way he wants۔ یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھی اپنے دین کی طرف۔ لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کو، ابھی تو عربی، گرامر، نحو، صرف، معنی، منطق، بیان، فقہ، حدیث، تفسیر کچھ نہیں آتی، ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا، ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوا ہے، معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی ہون وقت آ گیا، میں تھوڑی جی تہاڈے نال پنجابی چ بھی گل کراں گا کیونکہ پنجابی دے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکلتے ہیں۔ جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا، یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہوتا ہے۔ اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے، کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا، ہے یو وہ شو، یہ یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا، یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا، hey brother from another mother what's up man how you doing، یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا، بڑے جی راک شاک پاپ شاپ لوپ ساپ سب چل رہا ہوگا، یہاں پر فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہوگی، معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا، کھوکھلا، یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا، دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے۔ اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے، اگرچہ لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی، جس نے نہیں آنا ہوتا نا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی، اس کو لانا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے، مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے۔ کیوں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اب اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ دے گا، کم بیک نو۔ اگر تو وہ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تو اس کام کے لیے نہیں بنا،
تو اس کام کے لیے نہیں بنا. تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جھٹکا دے گا. اینڈ دا ڈے اے مین ریئلائزز کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے, تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا, اور وہ مدہوشی میں مخمور تھا, مسحور تھا اور نشے میں تھا دنیا کے, اس نے بہت بھانڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے. لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پر. جس دن اس کو رستہ ملتا ہے, اپنی اوقات پتہ چلتی ہے, اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے اور اپنی ذلت پتہ چلتی ہے, تو جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو پہلی چیز یہ دنیا پتہ ہے کیا کرے گی؟ وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گی. ادھر آ بھائی, تو یہ کہتا تھا, وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے 8 سالوں سے ان کے آگے رکھی ہوئی. ڈونٹ یو تھنک؟ وہ تو جانتے ہیں سب کچھ. انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے, اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگے لگا رہے تھے نا فٹ ہونے کے لیے. آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ان کو. وہ آپ کی خوشیاں, آپ کا غم, آپ کے جذبات, آپ کا ایموشنل کوشنٹ, آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ, آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ, سب جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کب مسکراتا ہے, کب ہنستا ہے, کب ہلتا ہے, کب جلتا ہے, سب پتہ ہے ان کو. نہیں, سب پتہ ہے ان کو, کیونکہ تو لگا ہوا تھا بھائی اپنی مستیوں میں, ان کو امپریس مارنے کے لیے کہ یار میں ہوں, آئی ایم دا مین. لیکن دل سے تو تھا ہی نہیں اس سسٹم کے لیے بنا ہوا. تو نے تو ایک دن طلاق دینی ہے ان قبیلوں کو, ان گھروں سے تو نکالا جائے گا ایک دن. ان بستیوں کو, ان برادریوں کو, ان زبانوں کو, ان ہستیوں کو, ان یاریوں کو تو نے سلام پیش کر کے نکل جانا ایک دن. تو جس دن وہ, لیکن وہ تو نوٹ کر رہے تھے نا, تو چھلانگے لگا رہا تھا, وہ نوٹ کر رہے تھے بیٹھ کے. آج جب تو سر اٹھانے کی بات کرے گا نا, زندگی کا پہلا بڑا دکھ اور غم یہ ہے, غیر ماننے نہیں آئے گا. یہ اپنے ہوں گے جو کہیں گے. پہلے سمجھائیں گے, تھوڑا سا سٹریس دیں گے, ذرا اس کے کلیجے کو ٹینشن دیتے. ہمیں تو پتہ ہے نا اس کو کہاں سے سٹریس ہوتا ہے, کہاں سے دھڑکن تیز ہوتی ہے اس کی, کہاں ریلیکس ہوتا ہے, کیا کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ایک نئی فلسفی, ایک نیا فلسفہ اپنا لیا ہے, لیکن وہ تو جانتے ہیں نا اندر سے اس کی سائیکالوجی. صبح شام اٹھے ہوئے, المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے. تو انہیں پتا ہے تجھے مارنا کیسے,